والسلام على أمهات سيد الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على أعمام سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي العظيم الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و صلاة کے بعد امام عظیمت حضور قبلہ سیدی سندی خانِ نبی صاحب محسن اہل سنت بقیت السلف حضرت قبلہ مفتی صاحب علماء کرام احباب اہل محبت، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کی غلامی عطا فرمائی. پھر مزید شکر ہے کہ اس نے آل محمد سے ہمیں محبت کی عظمت میں استوار فرمایا. اہل بیت نبوت کی جو محبت ہے یہ مذہب نہیں ہے، مسلک بھی نہیں ہے. مذہب بدلتے ہیں، مسلک بھی بدلتے ہیں. اہل بیت نبوت کی محبت فطرت ہے، اور اس فطرت کا تصور جو قرآن نے دیا ہے وہ بڑا عظیم ہے. یہ کلمہ طیبہ پڑھ کے ہم مسلمان ہوتے ہیں، اور اس کی روشنی اتنی ہے کہ جو شخص جس بھی انداز کا ہو، قلب و روح کی گرمی سے اگر یہ کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا تن بھی صاف کر دیتا ہے، من بھی پاک کر دیتا ہے. اتنے بڑے مقتدر علماء کی موجودگی میں میرا بات کرنا یہ بڑی عجیب سی بات ہے، کیونکہ ارشاد ہے. یہ سورہ ابراہیم کی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے کلمہ طیبہ کے مضمون کو بیان فرمایا، معنی کو بیان فرمایا، ترجمے کو بیان فرمایا. یوں سمجھ لیجیے اے حبیب یہ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ یہ اتنی شان والی عظمت ہے، اس کو یوں سمجھیے یہ ایک پاکیزہ درخت ہے. کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت، اس کی جڑ بڑی مضبوط ہے، اور جڑ تب مضبوط ہوتی ہے جب گہرائی میں ہو. وفرعھا فی السماء، اور اس درخت کی شاخوں نے آسمان کو ڈھانپا ہوا ہے. تؤتی اکلھا کل حین، یہ ہر وقت پھل دیتا ہے. اس وقت سے پھل دے رہا ہے جب وقت بھی کسی عطائی نہیں ہوتا. زمان تشریف فرمائے لفظ ہین ضرب زمان ہم کے لیے ہے، یعنی زمانے کی وہ صورت جس کا تعین نہ کیا جا سکا ہو. تو وقت کے دورانیے سے بھی پہلے یہ پھل دے رہا ہے، فیض دے رہا ہے، اور وقت کی دہائیوں کے بعد بھی یہ پھل دیتا رہے گا. اذن ربھا، اور اس کے پیچھے اللہ کے اذن کا نور ہے، تاثیر ہے. کیوں ہے اللہ یہ ساری تفصیل؟ فرمایا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم لوگوں کے لیے نصیحت کا دروازہ کھول رہے ہیں. جب یہ آیت کریمہ اترتی ہے تو اصحاب رسول سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کون سا ایسا درخت ہے جس کے حجم کو اللہ نے اپنی قدرت کی زبان سے بیان فرمایا ہے. اتنا بڑا درخت ہے کہ اس کی جڑیں تحت الثری میں ہیں اور شاخیں آسمان کو ڈھانپ رہی ہیں. اس کی نشاندہی کرو. اصحاب رسول نے اپنے طرز فکر اور تجربے اور مشاہدے کی صورت میں اس بیان کی. کسی نے کھجور کا درخت کا نام لے دیا، کسی نے اور کا. تو حضور نے فرمایا تم اہل زبان ہو تو کہ اکلھا کل حین کا جو قرینہ ہے یہ اس درخت کی نشاندہی کر رہا ہے جب وقت کسی عطائی میں نہیں تھا. ہر درخت موسم آنے پر پھل دیتا ہے، لیکن یہ ہمہ وقت پھل دے رہا ہے. اس درخت کی نشاندہی کرو. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جہاں پناہ عالم قرآن آپ پر نازل ہوا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ کا منصب ہے لوگوں کو بیان کرنا. آپ بھی جانتے ہیں جو ہمیں معلوم تھا ہم نے پیش کر دیا، اور آپ نے اس پر فرمایا کہ یہ صحیح نہیں.
تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے شرق اور غرب، تحت اور فوق کے تصورات سے بڑا ہو کر یوں نبوت کی انگلی اٹھائی اور نبوت کے سینے پر رکھ کر فرمایا آنا شجرۃ، میں وہ درخت ہوں۔ تو ایک بڑے بے تکلف صحابی بیٹھے تھے ضعیف، کہنے لگے کہ ہاں بنائے عالم آپ درخت ہیں، درختوں کی شاخیں ہیں، شگوفے ہیں، پھل ہیں، ٹہنیاں ہیں، آپ تو ویسے ہی پیک کرے محسوس میں نظر آتے ہیں، نہ ٹہنی نظر آتی، نہ پھل نظر آتا، نہ شگوفے نظر آتے، نہ پتے نظر آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں جو میں نے کہا ہے درخت ہو تو پھر میری ٹہنیاں بھی ہیں، شاخیں بھی ہیں، شگوفے بھی ہیں، پھل بھی ہیں، پتے بھی ہیں، پوری تقویم فطرت میں میں کامل درخت ہوں۔ آقا اس کی صورت کیا ہے؟ فرمایا انا شجرۃ ولقاؤها علی بن ابی طالب محمد و فاطمہ بنت محمد وصبر و حسن و حسین بل محبون اہل بیتی ورقها انا فی الجنہ لقاؤها فی الجنہ حمل و فی الجنہ صبر و فی الجنہ ورقها فی الجنہ حق 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 كما قال۔ فرمایا میں درخت ہوں اور میری شاخیں علی اور مرتضیٰ ہیں، اور میرے شگوفے فاطمہ الزہرا ہیں۔ شگوفوں کے نرم پتوں میں، اداس پتوں میں جو پھل ہیں وہ حسن مجتبیٰ اور شہید کربلا ہے۔ بل محبون اہل بیتی، جتنے بھی اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ تورانی ہیں، پاکستانی ہیں، انگلستانی ہیں، کہاں کے ہیں، کالے ہیں، گورے ہیں، بس تم آل محمد کی محبت میں اتر آؤ تو تم یقین کر لینا کہ جس طرح درختوں کے پتے وجود درخت کا حصہ ہوا کرتے ہیں، محبان اہل بیت نبوت بھی محمد کے وجود کا حصہ ہوا۔ ایک تکریم ہے اہل بیت نبوت کے تقدس کو پہچاننے کی اور ان کے ساتھ وابستہ ہونے کی، اسے محبت کرنے کی۔ تاہم یہ اس شجرہ طیبہ کا جو تصور دیا ہے ظاہری اعتبار سے، اس شجرہ طیبہ کے وجود کے لیے اصلھا ثابت ابلا میں نے بڑا تفصیل میں غور کیا ہے۔ ثابت سے مراد جو علماء ہے، سبق سنا رہا ہوں، میرے لیے بڑا اعزاز ہے، ثابت سے مراد پختگی ہے، مضبوطی ہے۔ تو یہاں جڑوں کے اندر جو مضبوطی ہے وہ جڑ مضبوط ہوتی ہے جو صاف اور شفاف بھی ہو اور اس کو سیوک وغیرہ بھی نہ لگی ہو، کوئی آلودگی بھی نہ لگی ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اصلھا ثابت کا تصور کیا ہے؟ فرمایا یہ جڑ کو عربی میں ہماری زبان میں کہتے ہیں، اصل کہتے ہیں، جانتے نہیں ہو میری اصل کون ہے؟ فلم یصبنی شیء من عہد الجاہلیت، جب سے میری اصل چلی ہے، میرا خاندانی پس منظر چلا ہے، تب سے لے کر جن نصوص قدسیہ سے میں ظہور پذیر ہوا اس عالم شہادت کے اندر، تو فرمایا ہر اصل کا ہر فرد اپنے کردار میں اتنا پختہ ہے کہ عہد جاہلیت کی کوئی چیز ان تک نہیں پہنچ پائی۔ یہاں ایک علمی باریکی بھی ہے، فلم یصبنی شیء، یہ لفظ لم جب گزارے پر داخل ہوتا ہے تو ماضی منفی کی تاکید میں کا معنی دیتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ میری کسی ماں کی حرمت میں آپ دامن پر کوئی داغ آیا ہو، میرے باپ کے کسی عصمت میں آپ احساس پر کوئی الزام آیا ہو، میری ہر ماں باپ، ہر بابا باپ، بلکہ یہاں ایک ارشاد فرمایا، بلکہ خطبہ دیا اس پر۔ ہمارے یہاں تو یہ رواج نہیں ہے نا جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان عظمیٰ خصوصاً والدین کریمین صلوات اللہ تعالیٰ علیہما کی حرمت میں خطبے ارشاد فرمائے ہیں اور 2400 صحابہ کے مجمع فرمائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان خطبات کے اندر قرآن کریم کی 40 آیات بطور معید پیش فرمائی ہیں جو اس حرمت کو زیادہ معید کرتی ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم واصطفیٰ من بنی آدم ابراہیم۔ یہ شجرہ طیبہ کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے، یہ کہاں سے شروع ہوا اور کیسے شروع ہوا اور اس کا ارتقائی منظرنامہ کیسے ہے اور ان کی بلندی کہاں تک ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم واصطفیٰ من بنی آدم ابراہیم واصطفیٰ من بنی ابراہیم اسماعیل واصطفیٰ من بنی اسماعیل کنعان واصطفیٰ من بنی کنعان نزارا واصطفیٰ من بنی نزارا قریشا واصطفیٰ من بنی قریشا بنی ہاشم وبنی عبد المطلب انا مصطفیٰ واصطفانی انا مصطفیٰ من مصطفی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اللہ نے جب شرف کو، شان استفائیت کو، ہمارے لغت کی کتابوں کے اندر تو استفاء کا معنی چناؤ اور انتخاب ہوتا ہے، یہ بھی کوئی چھوٹا معنی نہیں ہے،
لیکن اس کے 200 سے زائد معنی ہے. ان معنی میں ایک معنی میں پیش کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خود وضاحت فرمائی. قرب حضور سمدیت میں محبت کا ایسا مرتبہ ہے جس سے آگے کسی مرتبے کی تصور کی صورت ہی کوئی نہیں ہے. یعنی مصطفیٰ وہ شخص ہوتا ہے جو خدا کے حرم میں رہنے والا ہے, جو خدا کی نگاہوں میں رہنے والا ہو, جو خدا ذوالجلال کی محبتوں کا مرکز محبت ہو, اس کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے. انتخاب اللہ کر لیتا ہے اپنی عظمت کے لیے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات نے جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے جبین عظمت میں میرے نور کو ودیعت فرمایا تو اس وقت آدم سے فرمایا, آدم اے آب و گل کے, اے پیکر محبت, جانتے ہو تم اب خاک نہیں رہے, تم مصطفیٰ ہو گئے. میری جبین عظمت میں میرے محبوب آئے ہیں. پھر میری اس استفایت کا نور وہاں سے چلا, پشت نور میں آیا, اللہ نے ان کو بھی مصطفیٰ فرمایا. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. پھر یہ استفایت کا تسلسل چلا. پھر ابراہیم علیہ السلام مصطفیٰ بنے, اسماعیل علیہ السلام بنے, نزار حضور کا قبیلہ ہے وہ بنے, قریش سے ہاشم, ہاشم سے بنی ہاشم, اور بنی ہاشم سے بنی عبد المطلب. حضرت ابو طالب علیہ السلام ان مصطفیٰوں کی جان ہے جو بنی عبد کے ٹائٹل میں آتے ہیں. اور ان کی محبت کے بغیر میں غربات کی موجودگی میں یہ بات کر رہا ہوں, حضرت ابو طالب علیہ السلام کے جو تصور دیا جاتا ہے ایک ترازو ہے کہ وہ ایمان لائے تھے یا نہیں لائے تھے. اللہ کے محبوب کی غیرت نے یہ فیصلہ فرمایا ہے جس کے من میں ان کی محبت نہیں, ان کے من میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا. یہ جو تفصیلات ہے پھر کبھی صحیح. اب چونکہ استفایت کا ایک تسلسل چلا, ہر مرتبہ عصمت کو شرف استفایت بخشا گیا, مرتبہ استفایت بخشا گیا, اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے قرب و حضور میں ان کو مقام عطا فرمایا اور عظمت عطا فرمائی. فرمایا جب مصطفیتیں مرتبہ کمال تک پہنچی جس سے آگے کسی استفایت کا تصور اور امکان ہی نہیں تھا, آخری مصطفیٰوں کی شان ہے وہ میری ماں ہے یا میرے بابا ہے. میں ان دو مصطفیٰوں سے مصطفیٰ ہوں. انا مصطفیٰ من مصطفی. یہ الگ بات ہے کہ ہماری مذہبی ماحول کے اندر حضور کے والدین کے لیے کوئی اتنا بڑا اہتمام نہیں کیا جاتا. الحمدللہ سدرہ شریف کی کائنات کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے پاکستان کی سب سے بڑی جو پہاڑ کی چوٹی ہے اس پر والدین مصطفیٰ کے لیے ان کے نام پر ایک مسجد بنائی ہے. اور غالباً شاید ہمارا کوئی پروگرام ایسا ہو جس میں ان نفوس قدسیہ کا ذکر نہ ہو. ہم اعتبار عظمت میں آغاز ہی وہیں سے کرتے ہیں. وہ ہمارے فقہا احناف اور شوافی کا ایک مسئلے میں اختلاف ہوا, وہ علماء کی تفرقہ نظام کے لیے بات کر رہا ہوں. اختلاف یہ ہوا کہ صحیح صفا اور مروہ صفا سے شروع کی جائے یا مروہ سے. اب چونکہ دونوں طرف سے سمندر ہیں علم کے, اب اپنے دلائل دیے, چلتے 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 امام صاحب علیہ الرحمٰن نے ارشاد فرمایا بھائی مزید بحث نہ کرو, ابدأ بما بدأ اللہ, میں وہاں سے شروع کروں گا جہاں سے خدا نے شروع کیا ہے. خدا نے کہاں سے شروع کیا؟ فرمایا نصب جو الفاظ فرمائے ان الصفا والمروہ, اللہ نے تذکرے میں بھی صفا کو پہلے شروع فرمایا ہے, اس لیے ہم اپنی صحیح کا تسلسل جو ہے صفا شروع کرتے ہیں. تو اب یہ کہنا ہوا کہ جہاں سے دین خدا نے شروع کیا ہے ہمیں وہاں سے شروع کرنا چاہیے. اللہ نے اپنے محبوب کی تقویم فطرت کا آغاز والدین محمد سے کیا ہے, اور حفاظت جوہر عظمت کا آغاز حضرت ابو طالب علیہ السلام سے کیا ہے. ہم جب بھی کسی دینی تصور کا آغاز کریں تو یہاں سے کریں جہاں سے خدا نے شروع کیا ہے. ہمارے الگ الگ تصورات ہیں, مذہب ہے نا جی, بدلتا رہتا ہے, پلٹے کھاتا رہتا ہے. تاہم فرمایا جہاں مصطفیتوں کی انتہا ہے, اور پھر اس منظرنامے میں آیات بھی بیان فرمائے. فرمایا ان اللہ خلق الخلق ثم قسم قسمین فجعلنی فی خیرہما. جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس شجرہ طیبہ کی تقویم فطرت کا آغاز فرمایا تو اس حصہ مخلوق کو, جب مخلوق کو پیدا فرمایا تو حصے تقسیم کیے. جو حصہ عظمت, عصمت, حرمت, عفت میں سب سے بلند تھا میرے وجود کو حصہ انسانیت میں رکھا. کما قال اللہ تعالی, یہاں آیت تھی, کما قال اللہ تعالی اصحاب الیمین و اصحاب الشمال, انا من اصحاب الیمین و انا من خیر اصحاب الیمین. اس طرح اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ اصحاب الیمین ہیں یعنی اہل جنت ہیں,
جن کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوں گے وہ جنتی ہوں گے، اور کچھ لوگ جہنمی ہیں۔ انا من اصحاب الیمین، میں ان سے ہوں جنت جن کے نام پہلے سے ہی الرٹ کر دی گئی ہے، بلکہ انا من خیر اصحاب الیمین، میں ان میں سے بھی ان سے ہوں جو اصحاب یمین میں بھی سب سے اوپر ہے، جس سے اوپر جنت کا درجہ ہی نہیں ہے، وہاں میرے والدین کا مقام ہے، میں ان سے ہوں۔ پھر فرمایا ثم قسم قسمین یا ثلاثا، پھر ان دو قسموں کو تین حصوں میں تقسیم کیا، کما قال اللہ تعالی کذالک قولہ تعالی، فرمایا اصحاب المیمنہ و اصحاب المشأمہ والسابقون السابقون، پہلے تو وہی طبقے تھے اصحاب یمین اور اصحاب شمال، اور ان دونوں طبقوں میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو اصحاب یمین سے بھی اوپر چلا گیا، یعنی جنت نیچے رہ گئی، وہ حرمت جنت سے بھی اوپر چلی گئی۔ والسابقون السابقون، فرمایا انا من السابقین، میں ان سے ہوں جو سبقت والے ہیں، وانا من خیر السابقین، ان میں سے بھی ان سے ہوں جس سے اوپر سبقت کا تصور ہی کوئی نہیں ہے۔ اس وقت اصحاب رسول نے کہا کہ آپ بنایا نا اس سبقت کی صفت کیا ہے، تعینات سبقت کیا ہے، وہ کون سے ایسے حوالے ہیں جنہیں سبقت کا ایک تصور موجود ہے، فوق ہے، تحت ہے، دائیں ہے، بائیں ہے، مشرق ہے، مغرب ہے، تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، میرے محبوب اپنے غلاموں سے کہیں کہ سبقت کے تعینات کا تصور تم نہ کرو، ہم جانتے ہیں ان کی سبقت کی جہت کیا ہے۔ والسابقون السابقون، جنت ان کے قدموں کو چوم کر نیچے رہ گئی، یہ اوپر چلے گئے، اے اللہ اس سبقت کی صورت کیا ہے، مقام سبقت کیا ہے؟ فرمایا اولئک المقربون، وہ میرے قرب حضور رحمت میں رہنے والے ہیں، وہ میرے حرم کے واسی ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد بھی فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی کئی ہزار سال پہلے میرے اہل حرم اللہ کی بارگاہ حرمت میں بیٹھ کر اس کی تسبیح کرتے، اور میرے اہل بیت کی تسبیح کے زمزموں کی عظمت سے فرشتوں کو بھی تسبیح کی لذت محسوس ہوا کرتے تھے۔ تو یہ ایک مسلسل ہے، علماء ان حقیقتوں کو جانتے ہیں۔ تو جنت بہت چھوٹی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، یہ ایک اعزازیہ ہے۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون، پھر ارشاد فرمایا فجعلہم بیوت فجعلہم قبائل، پھر اللہ نے قبائل کو تقسیم فرمایا۔ پھر یہ شجرہ طیبہ کی حرمت قبائل میں جب تقسیم ہوئی، جو فضیلت میں سب سے افضل قبیلہ تھا مجھے اس میں رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان قبائل میں گھروں کا نقشہ بنایا، جو سب سے افضل گھر تھا مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس میں رکھا۔ اور پھر یہاں حضور نے 4 نفوس قدسیہ کا تذکرہ فرمایا کہ افضل نساء العالمین اربعۃ، یہ 4 عورتیں کائنات میں سب سے زیادہ فضیلت معاف ہے، جس سے اوپر کسی فضیلت کا تصور کوئی نہیں ہے۔ افضل بمانی افعل کے وزن پر ہے، یعنی افضل ترین۔ ان 4 میں سے آسیہ بنت مزاحم، مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، فرمایا اس سے اوپر فضیلت ہی کوئی نہیں ہے حضور رحمت الہی میں کہ کسی کو فضیلت پیش کر دی جائے۔ اب بڑی عجیب سی بات یہ ہے، یہ افضل النساء العالمین، جو بات میں علماء کی بارگاہ میں عرض کر کے دعا لینا چاہتا ہوں، عالمین کا پورا تصور افضلیت سمٹ کر عورتوں کے کنٹیسٹ میں، عالم نسوانیت میں ان نفوس قدسیہ تک آ کر رک گیا کہ خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، آسیہ بنت مزاحم، مریم بنت عمران، یہ 4 نفوس قدسیہ عالم نسوانیت کے اندر اس فضیلت کا معیار پر ہے جس سے آگے فضیلت نہیں ہے۔ تو اس فضیلتوں کا پس منظر کیا ہے؟ ساتھی ان کا تشخص نہیں ہے بلکہ نسبت محمد ہے۔ ایک زوجہ رحمت ہے، دوسری بنت اقدس ہے، اور دوسری 2 جو ہیں وہ بھی جنت میں جا کر حضور کے حوالہ عقد لینے کا ہمیں آ جائیں گی۔ اس تصور میں ان کی فضیلت اتنی بڑی ہے کہ فضیلتیں نیچے رہ گئیں، وہ فضیلتوں سے بھی اوپر چلی گئی۔ اب عجیب بات ہے کہ اس نسبت کا تقدس ایک فروعی اعتبار سے ہے، کوئی ان میں سے بھی ایسی نہیں جو حضور کے لیے اصل ہو، حضور کی ذات کے لیے کوئی اصل نہیں ہے، نہ خدیجہ بنت خویلد نہ دوسری جتنی بھی نفوس قدسیہ ہیں، حضور کی اصل کیا ہے؟ یہ تو فروعات محمد کا مقام ہے، جو آج جن کی فضیلتیں عالمین چھوٹے ہیں، اور عالمین کی فضیلتوں پر ان کا آگے جا کر معیار اور تقدس جو ہے مرتب ہوا، تو عالمین تک تو یہ پہنچی ہیں، یہ فروع محمد ہیں، اور کمال اور سلام اس ماں پر جو میرے نبی کی اصول بنی ہے۔ اس لیے میں بربلا کہا کرتا ہوں
کہ خدا کی کائنات میں جتنی کائناتیں ہیں عظمتوں کے تصور میں وہ بہت چھوٹی ہیں حضرت آمنہ صلوات اللہ تعالیٰ علیہ کے مقام، اس لیے ان کی حرمت کو اس تصور میں پیش ہی نہیں کیا گیا۔ تو جس ذات والا صفات کی اور ماں اور اصل آمنہ ہو، اور جن نفوس قدسیہ کے خون مطہرہ کے مرکب کا نام نفس محمد ذات محمد ہو، ہم ان کی حرمت کو کہاں سے شروع کریں؟ یہ شجرہ طیبہ وہاں سے چلا ہے اور یہ تسلسل پذیر رہا ہے، اور توتی اقلاح کلہین یہ قاعدہ بتا رہا ہے۔ ہمیں صفائی دینے کی ضرورت نہیں، وضاحت کی ضرورت نہیں، نصوص نبوی یہ طے کر رہی ہیں کہ اس کا فیض قیامت تک جاری رہے گا، بلکہ قیامت کے بعد بھی جاری رہے گا۔ یہ اہل بیت نبوت اسی تسلسل کا ایک اعتدال ہے۔ پہلے وہ اصول تھے سرکار دو عالم کے، اب فروع شروع ہوتے ہیں، وہ بھی فیض بار رہے عالم کائنات کے اندر اور عالم نسوانیت کی حرمتوں کے اندر، یہ بھی فیض بار رہے، اور قیامت کے بعد بھی ان کا فیض نہیں ختم ہونے والا۔ یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے۔ تو دوستان محترم، وقت کی اہم پکار ہے، وقت کی اہم ایک کروٹ ہے جو اس طرف آئی ہے کہ اہل بیت نبوت سے لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ارشادات آفاقی ارشاد فرمائے۔ ایک تو پرسنل بات ہوتی ہے، وہ تو ہے ہی صحیح۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع صحابہ میں فرمایا کہ میں نے صحابہ اس شخص کو جانتے ہو جو نالین گانٹ رہا ہے، جوتے جوڑ رہا ہے، سی رہا ہے، گانٹ رہا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ، یہ المرتضیٰ ہیں۔ اور میں اس دنیا کے اندر بھی یہ معیار ایمان ہے، اور قیامت کے اندر یہ مدار نجات ہے۔ مسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ کہہ گئے، ارشاد کر گئے، اب ہمیں کسی مولوی کے پیچھے یوں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے امام علی ہیں، علی ہیں اور اولاد علی ہیں، اور حضرت زہرا القدس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے آئے اور معمول سے زیادہ مسکرا دیے۔ اصحاب رسول نے کیا رسول اللہ، آج آپ کے تبسم کی خیرات نے کائنات کو روشن کر دیا ہے، تو آپ کی اس اتنی بڑی مسکراہٹ کے پس منظر میں وہ کون سے فرق کے جذبات ہیں جس نے آپ کی طبیعت عظمت کو اس طرح آمادہ کر دیا ہے کہ آپ کے دندان مبارک کی ریخوں سے نور کی شعائیں بہ رہی ہیں، یہ دریا بہ رہے ہیں، اس مسکراہٹ کے پیچھے کیا ہے؟ اور میں جب اٹھا تو اٹھ کر مسجد میں آنا چاہا، تو مسجد میں آنے سے پہلے راستے میں حضرت زہرا کا گھر تھا، میری ادھر نظر پڑی تو میں نے ان کے رحمت والے آنگن میں خدا کی رضا کے نور کو برستا ہوا میں ٹھہر گیا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو بارگاہ عظمت الہی سے آواز آئی، میرے حبیب، ہم نے طے کر دیا ہے، ہم نے اپنی رضا فاطمہ کی رضا میں رکھی۔ کائنات کے جس باسی پر یہ بھی راضی ہوگی اس پر خدا راضی ہو جائے گا، اور کائنات کے جس باسی پر یہ ناراض ہوگی اس پر خدا ناراض ہو جائے گا۔ تو جب یہ تصدیقات موجود ہیں پھر ہمیں کسی مذہب کی ضرورت نہیں۔ اس لیے میں نے آغاز خطبہ میں یہ کہا تھا کہ اہل بیت نبوت کی جو محبت ہے یہ مذہب نہیں ہے، مسلک نہیں ہے، کیونکہ مذہب بھی بدلتے ہیں، مسلک بھی بدلتے ہیں، نہیں بدلتی تو فطرت نہیں بدلا کرتی۔ دوسرا یہ اعلان ارشاد فرمایا، آج امت میں بڑا جوڑ توڑ ہے، مذہبی فرقواریت عروج پر ہے، تفرقے ہو رہے ہیں۔ یہ ان حالات کو اس زمانہ نبوت میں محسوس کیا گیا۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ستفترق امتی، میری امت ٹوٹ جائے گی۔ اصحاب رسول کی چیخیں نکل گئی، یا رسول اللہ، آپ نے انسانیت کو افاقی عظمت میں دامن رحمت میں پناہ دے کر وحدت کی ایک نعمت پیش کر دی، عطا کر دی ہے، کیا یہ بکھر جائے گی یہ تسبیح؟ فرمایا ہاں بکھر جائے گی۔ یا رسول اللہ، تو پھر یہ کہاں جمع ہوگی؟ آپ چونکہ صاحب شریعت ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرما دیتے کہ کعبہ میں جمع ہو جائیں گے تو اجماع امت یا اجتماع امت ہو جائے گا۔ عرفات میں، منا، مزدلفہ، عرفات کی وادیوں میں جہاں کہیں بھی عبادت کا تصور دیتے، کہیں نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا تم چاہتے ہو کہ امت ایک ہو، تو آئیے ایک راہ ہے جو میں نبوی وسیلت سے دیکھ رہا ہوں۔ وہ راہ یہ ہے کہ میں تک رہا ہوں، اور تم بھی ذرا آسمان کی طرف نگاہ کر دیکھو، یہ آسمان کے ستارے محض روشنیاں نہیں دے رہے، یہ میکانزم ہے آسمان کا۔ جب تک یہ آسمان کے سینے میں رہیں گے آسمان کی کائنات آباد رہے گی، جب یہ نہیں رہیں گے تو برباد ہو جائے گی۔ فرمایا اہل بیتی
امان لأہل الارض من الاختلاف، میری اہل بیت صرف میرا خونی تصور نہیں، میرا فطری تصور نہیں، بلکہ یہ اللہ کی حرمتوں میں ایک حرمت ہے۔ اے اصحاب رسول، اگر امت ایک ہونا چاہے، امت وحدت کی عظمت سے آشنا ہونا چاہے، وحدت کی حرمت کو پانا چاہے، تو پھر ادھر ادھر نہ جائے، در زہرا پر آ جائے، اللہ ان کو ایک بنا دے گا۔ اور ساتھ یہ جملہ بھی ارشاد فرما دیا احتیاطی، فرمایا اذا اختلفوا قبیلۃ من العرب، کوئی شخص کائنات میں اس وقت خاص کر عرب کے قبائل میں سے کوئی قبیلہ اگر ان سے مختلف ہو جائے گا، اختلاف کرے گا، ان سے ہٹ جائے گا، تو اس وقت وہ مسلمان تو دور کی بات ہے، فصاروا حزب ابلیس، اللہ ان کو شیطان بنا دے۔ اے اہل بیت نبوت، آپ کی یہ تقریب ہے اور آپ بھی مانگ رہے ہیں اپنی حرمتوں کی لوگوں سے، اٹھو میدان میں آؤ اور میدان عمل میں آؤ، حضرت جبرائیل پیر صاحب کے بازو بن جاؤ۔ یہ وہی عظمت رفتہ کی طرف آپ کو لے جا رہے ہیں جہاں رسول اللہ بھی مسکرا رہے ہیں، حضرت زہرا بھی مسکرا رہے ہیں۔ آئیے، لوٹ آئیے، وقت کا انتظار نہ کیجیے اور اپنے ذاتی تکلفات، ذاتی شخصیت اور ذاتی منظرنامے، ذاتی مقام کی طرف نہ غور کیجیے۔ اس وقت آپ کی اماں پر حملہ ہے اور یہ مرج مجاہد تن من دھن اس نے جھونک دیا ہے اس بھٹی کے اندر، کچھ نہیں رکھا۔ ہم آپ سے کوئی تقاضا نہیں کرتے، ہماری جماعت میں یہ ہے ہی نہیں کہ ہم کسی سے کہیں کہ یار 4 آنے 10 آنے دو، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا۔ صرف اپنے فرد جذبات جو آپ کی اماں کے ساتھ آپ سے وابستہ ہے، جو ان کی حرمت آپ کا تقاضا کر رہی ہے آپ کی چاہتوں کا، ان حرمتوں کو سامنے رکھ کر اٹھیں۔ اور اس ناسبیت کا، اور بڑی عجیب سی بات ہے، حملہ آور بڑا چالاک ہے، حملہ آور بڑا، اور یہ اس کا تاریخی پس منظر ہے۔ اس کی چلاکی یہ ہے کہ جس وقت جبل ابو قبیس کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اس وقت کفار اور مشرکین مد مقابل آئے، کہنے لگے اے محمد نہ ہم یہ لا الہ کہیں گے نہ کہنے دیں گے۔ اس وقت حضور عظمت الہی میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگار عالم، اب لا الہ الا اللہ کا تکلم تو میں نے کر دیا ہے ابلاغ دین کا، اے اللہ اس میں طاقت دے کہ لا الہ الا اللہ غالب آ جائے۔ تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب تیرے پہلو میں میرا اعتماد موجود ہے۔ اے اللہ وہ اعتماد کیا ہے؟ جس اعتماد کی طاقت پر لا الہ الا اللہ کی قوت جو ہے بڑھتی چلی جائے گی۔ تو فرمایا وہ میرا اعتماد ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے۔ لا الہ الا اللہ کی حرمت کی طاقت بن کر ابو طالب میدان میں آئے۔ پھر یہ جب تک آپ ہین حیات رہے تب تک کسی کفر کو، بلکہ ہوا حضرت بڑا عجیب، جب حضور خاموش تبلیغ کرتے نا چھپ چھپ کے کہیں وادیوں میں کہیں گھاٹیوں میں، تو جناب ابو طالب علیہ السلام کو پتہ چلتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے فروغ کے لیے چھپ چھپ کی باتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں بازو پکڑا اور حرم کعبہ میں لے آئے۔ سارے کفار مکہ بڑے بڑے رئیس وہاں اپنے مسندوں پر بیٹھے ہوئے تھے، یوں بازو لہرا کر کہا فستا بِأَمْرِكَ مَا عَلَيْكَ غَضَاضَةً، اٹھ حرم کعبہ میں للکار کر کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضور نے سوالیہ نظروں سے دیکھا کہ حالات کی سنگینی بابا سامنے ہے، فرمایا واللہ لن يصلوا الیک بدمعہم حتی وصل فی التراب دفینا، جب تک ابو طالب کی وجود کا ایک ٹکڑا موجود ہے تب تک تیری ذات کی طرف نہ کوئی آنکھ دیکھ سکتا ہے نہ کوئی ہاتھ اٹھ سکتا ہے۔ اس وقت ابو طالب کی غیور عظمت جو ہے لا الہ الا اللہ کی قوت بنی، پھر یہ لا الہ الا اللہ غالب رہا۔ پھر اس کے بعد مدینہ میں حضور تشریف لائے، پھر لا الہ الا اللہ پر حملہ ہوا۔ علماء جانتے ہیں اقلوم ثلاثہ کی عظمت میں لا الہ الا اللہ پر حملہ ہوا، اور اس وقت لا الہ الا اللہ پر حملہ کرنے والے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تھے، اور ان میں اکثریت مولویوں کی تھی۔ پیر صاحب کبھی کبھی مولوی صاحبان پر جد کرتے ہیں تو یہ ایسا نہیں کہ ان کا کوئی ذاتی معاملہ ہے، یہ قوم ہی ایسی پرانی ہے اللہ ماشاء اللہ جن کا تصور بڑا عجیب سا ہے۔ اب حرمت پر لا الہ الا اللہ کی حرمت پر حرف آیا، نعرہ لگایا گیا کہ ہم اقلوم ثلاثہ یعنی 3 خداؤں کو کے تصور کو چھوڑ کر ایک خدا کے تصور کو نہیں مانتے، اور حوالے کی صورت میں تورات موجود ہے، زبور موجود ہے، انجیل موجود ہے، صحف ابراہیم موجود ہے، صحف موسیٰ موجود ہے، کتابیں بغلے میں اٹھائے کہ ہم نہیں مانتے لا الہ الا اللہ کو، حالانکہ حضور ان کی کتابوں میں لکھا ہے، اللہ قرآن پاک اس کی گواہی دے رہا ہے
الذین یجدون مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمر بالمعروف وینہی عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون. یہ قرآن کی نصوص میں موجود ہے کہ ان کی کتابوں میں یہ حرمتیں لکھی تھیں، لیکن چونکہ ان کے مفادات زد میں تھے لہذا انہوں نے حق کو جھٹلایا، میدان میں آئے. اب اللہ کے حبیب پوچھتے ہیں کہ پروردگار عالم اس زد سے لا الہ الا اللہ کو کون بچائے گا؟ کیا میں ان کے لیے اعلان جنگ کروں؟ فرمایا حالات سازگار نہیں. یا اللہ میں ان کے سامنے مناظرہ کروں؟ فرمایا مناظرہ بھی یہاں کارگر ثابت نہیں ہو سکتا. اے اللہ کون سی دلیل پیش کروں جو لا الہ الا اللہ کے لیے حجت بن جائے، طاقت بن جائے؟ تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب اس وقت اس بزم عالم کی کائنات کے اندر صرف ایک حقیقت ہے جو لا الہ الا اللہ کی حجت بن کر میدان میں آ سکتی ہے. اے اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. میرے حبیب آج لا الہ الا اللہ کو اہل بیت بچا سکتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ لا الہ الا اللہ خود سے کو محسوس کرتا ہے، یہ طاقت ہے، یہ حرمت ہے. اگر عصمت زہرا کے خلاف کسی کے مطالعے میں کوئی احساس ہوتا، ایک سطر بھی ہوتی تو میدان میں کود پڑتے. اس وقت بھی لا الہ الا اللہ کی حرمت کو عصمت زہرا نے بیان کیا ہے. میں نے کتاب بھی لکھی ہے عصمت زہرا اور قرآن حکیم. تاہم ہم کہاں سے ان کو شروع کریں اور کہاں تک جا کر ان کا اختتام کریں؟ جن نفوس قدسیہ کو اللہ نے معنی قرآن کہا ہے اور اپنی شان الوہیت کی حجت قرار دیا ہے، اس سے بڑی کسی نہ دلیل کی ضرورت ہے نہ تمثیل کی ضرورت ہے. اس لیے ہم کھڑے ہو جائیں، جو جس انداز میں محبت کا اظہار کر سکتا ہے وہ کھڑا ہو جائے، اور اگر کچھ بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم ان لوگوں سے نفرت ضرور کر جائے جو اہل بیت نبوت کا احترام نہیں کر رہے یا مد مقابل آنا چاہتے ہیں. اور یاد رکھنا علماء کی موجودگی میں یہ عرض کر رہا ہوں، جو لوگ اس وقت اہل بیت نبوت کے مد مقابل آئے، آج نقشہ کائنات میں ان کی تقریم کا وجود ہی کوئی نہیں. یہ مولوی ملمنٹے جو آج باتیں کر رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ خود سے خود جاہل ہیں. حضرت ایک تحقیق کی بات کر رہا ہوں. 8 سنہ ہجری کو فتح مکہ ہوا. یہ لوگ طلقاء 8 سنہ ہجری کو کلمہ کی اوٹ لے کر جانے بچاتے ہیں. یہ بڑی بات عرض کر رہا ہوں. اور اہل سنت کے تمام مصادر علم وہ تاریخ پر مبنی ہیں، سیرت پر مبنی ہیں، اسماء الرجال پر مبنی ہیں، تفاسیر پر مبنی ہیں. جہاں کہیں بھی کوئی میسر ہے اس حوالے سے تو میں یہ پورے خصوص سے عرض کرنا چاہتا ہوں. اور اگر کسی صاحب علم کے ذہن میں کوئی علاوہ بات ہو تو اس کو قبول بھی کروں گا، لیکن سند اور دلیل کے ساتھ. 8 سنہ ہجری کو یہ بنو امیہ کے گنڈے کلمہ کی اوٹ لیتے ہیں. کہتے کیا ہے کہ حوازنیوں نے اعلان جنگ کر دیا ہے، حنین پر مڑ بھیڑ ہوگی. چلو چونکہ حوازنی جو ہیں یہ بڑے جنگجو ہیں، مسلمانوں کا قیمہ بنا دیں گے، مسلمانوں کے نبی کا بھی قیمہ بنا دیں گے، لہذا چلو یہ مارے جائیں گے، ان کا سامان لوٹ کر لے آئیں گے. اور اگر یہ نہ مارے گئے، معاملہ برعکس ہوا، حوازنی مارے گئے تو ہم کیا کریں گے؟ کلمہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، غنیمت لے کر آئیں گے. یہ شوق تھا حضرات کا. اس شوق کو لے کر وہ 2200 لوگ یا 2500 لوگ وہاں گئے اور انہوں نے وہی کردار ادا کیا جو عبداللہ بن ابی نے میدان احد میں کیا تھا. دل میں کھوٹ تھی. اور آپ کی سیرت، تاریخ اور اسباب رجال کی کتابوں میں یہ نثر باتیں موجود ہیں کہ اس پورے سینیریو کے اندر، پورے حنین کے مجمع کے اندر ان میں سے کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے جس نے کسی کافر کو کنکر بھی مارا. ہمارے علماء نے لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ یہ ریت کے ٹیلوں کی اوٹ میں چھپ کر تماشا دیکھتے رہے کہ مسلمانوں کو مار کیسے پڑتی ہے. پھر اس کے بعد اشعار پڑھتے رہے کہ جناب والا ان کو حوازنی جو ہے ذبح کر دیں گے فلاں فلاں. جب اللہ نے محبوب کو فتح عطا فرمائی، اسلام غالب آ گیا، تو یہ پھر چھپ چھپا کے دربار رسالت میں پہنچے. کہنے لگے ہم نے کلمہ پڑھا ہے. سب سے پہلے جس نے منہ کھولا وہ ابو سفیان ہے. کہنے لگا اے محمد ہم نے کلمہ پڑھا ہے. حصہ آپ چونکہ رحمت اللہ عالمین ہیں، آپ جب دیتے ہیں تو پھر کسر نہیں چھوڑتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 اونٹ اور 120 اوقیہ چاندی کا سونا جو غنائم میں آیا تھا وہ ان کو پیش کر دیا. یہ حضرت اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر، یزید بن ابو سفیان، معاویہ بن ابی سفیان
ان کو یہ لے کر مکے میں چلے گئے. حضرت یہ بات لکھ لیں. اس وقت معلوم کہنے لگے کہ ہم نے جو سرمایہ لگایا تھا وہ پورا ہو گیا. اب اس کے بعد ہمارا کیا تعلق ہے؟ نبی علیہ السلام کے وصال تک تقریباً 2-2.5 سال کا دورانیہ ہے. اس میں ان کا مدینے آنا ثابت ہی نہیں ہے. نہ کسی تاریخ کے کتاب میں اہل سنت کا مطالعہ پیش کر رہا ہوں، دوسرے کسی مذہب کی کتاب کو میں نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے. یہ جب یہ مدینے آئے ہی نہیں ہیں تو یہ انہوں نے عظمتوں کی امامے کہاں سے باندھے ہیں؟ یہ ٹوٹل فراڈ ہے، جھوٹ ہے. یہ اس وقت بھی دشمن تھے اور حنین کے اندر بھی دشمن رہے، باقی پوری زندگی کے اندر دشمن رہے، حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی تک ان کی دشمنی کا تسلسل جاری رہا کہ ان کے دور میں ابو سفیان ہر روز جاتا حضرت امیر حمزہ کی قبر پر جا کر ٹھڈے مارتا. اٹھ اے ابو یعلا، امیر حمزہ اٹھ، جس خلافت اور سلطنت کے لیے تم نے ہمارے بزرگوں کو بدر میں مارا تھا، ہم نے ہر شہر لتاڑ دیا، آج وہ خلافت ہمارے قدم چوم رہی ہے. یہ اس طرح کا طرز عمل ہے اور یہ لوگ آپ کو کہیں کبھی نہیں بتاتے، نہ بتا پائیں گے. اس لیے یا تو ان کا مطالعہ نہیں یا پھر یہ خیانت کار ہیں، بددیانت ہیں. تو ان کا یہ دشمنی کا جو تسلسل ہے یہ اس وقت سے نہیں اگر شروع ہوا، یہ عبد الشمس سے شروع ہوا. امیۃ الاکبر سے لے کر توڑ یزید تک ان کی زندگی کا سارا تصور، سارا ٹائٹل، سارا جوڑ توڑ، ساری حوث اقتدار کی صورت تھی اور کچھ نہ تھی. نہ انہوں نے پہلے کبھی کسی دین کو قبول کیا ہے اور نہ انہوں نے کلمہ پڑھ کے دین کو قبول کیا ہے. یہ جو کچھ ڈرامہ رچایا جاتا ہے اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. ہم حاضر ہیں ہر وقت ہر ایک شخص کے لیے جس کا تعلق تحقیق سے ہے، دلیل اور استدلال کی قوت پر ہے، ہم اس کے لیے ہر وقت حاضر ہیں. میں نے کتاب لکھی ہے الانتقاد النبویہ فی الاجتہاد و فساد الامویہ، وہ انشاءاللہ منظر عام پر آ جائے گی تو ہر شیشہ ہو جائے گا ہر ایک کے سامنے. تو آج ان کے اعلی کار میدان میں ہیں اور اہل بیت نبوت پر یہ لگا کر رہے ہیں. ہمارا ایمان ان سے وابستہ نہیں، ہمارا ایمان حضرت مرتضیٰ کی ذات سے وابستہ ہے. ہماری حرمتیں، ہماری نجات اہل بیت سے وابستہ ہے. اس لیے آپ اپنا کردار دیں اور اپنی محبت کا پورا اظہار دیں اور پورا آپ کردار دیں. میں دعا گو ہوں اس محبت بھرے ماحول کے اندر کہ اللہ حضرت زہرا کی چادر تطہیر کا نور ہمیں بھی عطا فرمائے. یہ ہمارے اسلاف ہیں، ان کا ایک سانس ہم پر قرض ہے اور اس قرض کا احترام ہم پر واجب ہے. اللہ ان کا سایہ ہم پر تعبیر قائم رکھے. میرے برادر اکبر علامہ مظہر صاحب جو ہیں وہ بھی الحمدللہ تعالیٰ آپ کے اس علاقے کی روشنی کا پیغام جگہ جگہ پھیلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامتی عطا فرمائے اور حضور کی پیر صاحب کا سایہ ہم پر تعبیر قائم فرمائے. اب بیٹھنے اور سوچنے کا وقت نہیں، کھڑے ہو جائیں اور کردار ادا کریں. جملے امت کو اچھا پیغام ہے. کیا کہنے دو تین جملے کہ امت آل بیت کا دامن نہ چھوڑے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مثل أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها فقد نجا ومن تخلف عنها فقد غرق. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من أحب حسينا فقد أحبني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب عليا فقد أحبني ومن أبغض عليا فقد أبغضني. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من أحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة. أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنا إمام أبي بكر وأبي بكر إمامكم.
وابو بکر امامکم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر سراج اہل الجنہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ ينطق على لسان عمر وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ضامن لعثمان الجنہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لكل نبی رفیق ورفیقی فی الجنة عثمان وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من كنت مولاه فعلی مولاه وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم القرآن مع علی وعلی مع القرآن لا يفترقان حتى يردا على الحوض وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی مع الحق والحق مع علی او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد گلست و علی برگ گل محمد گلست و علی برگ گل بود فاطمہ اندراں بوئے گل تو اترش برآمد حسین و حسن ازاں شد معطر زمین و زمن عزیزان گرامی، علامہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جس تفصیل سے بیان فرمایا وہ آپ نے سن لیا ہے۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح فرمان فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو آیت تطہیر نازل فرمائی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر تطہیر ان نفوس قدسیہ کو اپنی چادر تطہیر کے اندر ڈھانپ کر جو فرمایا ہے یہ قیامت تک حق، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت اطہار سے ہر قسم کی رجس کو دائماً دور کیا ہوا ہے۔ کوئی رجس ان اہل بیت اطہار کے قریب نہیں آ سکتا۔ اور امام المحققین حضرت علامہ محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر روح البیان کے اندر رجس کے معنی بیان فرمائے کہ کس رجس سے یہ اہل بیت پاک ہے۔ فرمایا الرجس علی شرک، رجس سے معنی شرک، اہل بیت شرک سے قیامت تک پاک۔ الرجس علی ذنب، رجس سے مراد گناہ ذنب، یہ اہل بیت اطہار ذنب اور گناہ سے قیامت تک پاک۔ الرجس علی البخل والطمع، رجس سے مراد بخل اور طمع، اہل بیت کے اندر نہ بخل ہے بلکہ سخاوت ہے، نہ کسی سے طمع ہے، کائنات کو ان کی دعا کا طمع۔ یہ طمع سے بھی پاک ہیں، یہ ذنب سے بھی پاک ہیں، یہ ذنوب سے بھی پاک ہیں۔ جب ذنب سے پاک ہیں تو خطا سے بطریق اولا پاک۔ یہ ان سے خطا بھی سرزد نہیں ہو سکتی ہے، اور اگر کسی نے غلطی کی ہے تو اس کی غلطی ہے کہ اہل بیت اطہار خطا پر نہیں ہے۔ نہ سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا خطا پر تھی، ہرگز نہیں، خطا کا ان پر تصور بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ ان کا ہر کام اصابت پر ہے، وہ مصیب ہیں، ہمیشہ کے لیے مصیب ہیں، ان سے خطا کا وقوع ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ وعمن والہ نے اہل بیت اطہار کو پاک کر کے رکھا، اور سرکار نے فرمایا کہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک میری عطرت نسبی آل پاک۔ جو ان سے وابستہ رہے گا وہ ہدایت یافتہ رہے گا، کبھی گمراہ ہو نہیں سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا، لہذا کتاب اللہ سے وابستہ رہو، اور اس کتاب اللہ کے اندر وابستہ رہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اس کے اندر فرمان ہے سب حق ہے، چاہے اس کے اندر شان خدا ہے برحق ہے، شان مصطفیٰ کریم برحق ہے، شان انبیاء علیہ السلام برحق ہے، شان صحابہ کرام اس میں ہے برحق ہے، شان اہل بیت اطہار اس میں ہے برحق ہے، شان اولیاء اللہ اس میں ہے برحق ہے، شان سادات کرام اہل بیت اطہار اس میں ہے برحق ہے۔ جو بھی فرمان خدا بندی اس میں جن کا شان بیان ہے سب حق ہے، اس لیے قرآن سے وابستہ رہو تو ہدایت یافتہ رہو گے، گمراہیت سے نزدیک نہیں آئے گی۔ اسی طرح اہل بیت اطہار نسبی اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بطن زہرا پاک سے ہیں، جو بطن سیدہ زہرا پاک سے آپ کی اولاد ہے، ان سے وابستہ رہو
تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہو اور ہمیشہ ہدایت یافتہ رہو گے۔ اس خلاصہ یہی نکلا کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ وابستگی، قرآن پاک سے وابستگی ہمیشہ کے لیے ہدایت یافتہ رہنا ہے، اور گمراہیت اس کے قریب نہیں آ سکتی، بلکہ گمراہیت اس لیے آتی ہے کہ شیطان گمراہ کرتا ہے تو محب بھی اہل بیت ہے، شیطان بھی اس کے قریب نہیں آتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گمراہیت شیطان کی وجہ سے ہوتی ہے، شیطان کا تسلط ہوتا ہے، اور جس کے اندر محبت اہل بیت ہے شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ جب شیطان قریب نہیں آ سکتا گمراہیت نہیں آ سکتی، جب گمراہیت نہیں آ سکتی تو ہدایت ہی ہدایت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اہل سنت کو اس لیے ہدایت ہے کہ ہم اہل بیت سے وابستہ ہیں، ہم بے شک، قرآن مجید سے وابستہ بے ہیں، شک۔ قرآن مجید کی ہر شان جو چیز کا بیان ہے سب کے شان کو حق مانتے ہیں، اس لیے ہم جو ہدایت یافتہ ہیں اہل بیت اطہار سے، ہم ان کی غلامی میں وابستہ ہیں، اسی لیے ہم ہدایت یافتہ ہیں، کبھی گمراہیت ہمارے نزدیک آ ہی نہیں سکتی۔ جو گمراہ ہو گئے ہیں وہ اس لیے کہ وہ اہل بیت سے ہٹ گئے ہیں، اس لیے سرکار نے مثال دی ہے کہ مثلا اہل بیتی کا سفینۃ نوح، میرے اہل بیت اطہار کی مثال نوح علیہ السلام کا بیڑا ہے، نوح علیہ السلام کی وہ کشتی تھی۔ فرمایا فرمایا کہ جو ان کے ساتھ وابستہ رہا ہے تو فرمایا وہ ہدایت یافتہ ہے، وہ نجات یافتہ ہے، جو ان سے الگ ہو گیا ہے وہ غرق ہو گیا ہے۔ اللہ اللہ۔ تو اہل بیت اطہار سے وابستگی جو ہے نوح علیہ السلام کے کشتی کی مثال، وہ ہدایت یافتہ، وہ نجات یافتہ ہو گئے تھے۔ جو اہل بیت سے وابستہ ہے وہ نجات یافتہ ہے، جو اہل بیت سے ہٹ گیا ہے وہ جہنم میں غرق ہو چکا ہے۔ تو اہل بیت اطہار کی محبت، ان سے وابستگی یہ دارین کی کامیابی تھی۔ فلاح دارین اسی کے اندر ہے، کامیابی اسی کے اندر ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت اولا خدا کی شان کو مانتے ہیں، خدا کی شان، ہر خدا کی شان برحق ہے، ہر کمال خدا برحق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو مانتے ہیں، رسول اللہ کا ہر کمال برحق ہے، سرکار کی ہر شان برحق ہے۔ کل صحابہ کرام کو مانتے ہیں، ان کی شان برحق ہے، قرآن فرما رہا ہے۔ اور پھر اہل بیت اطہار کی شان کو حق مانتے ہیں کہ قرآن فرما رہا ہے، اولیاء اللہ کی شان کو حق مانتے ہیں کہ قرآن فرما رہا ہے۔ لہذا ہم قرآن پر عمل کرنے والے، قرآن کو صحیح تسلیم کرنے والے، قرآن کو صحیح سمجھنے والے، اس لیے اہل سنت حق پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حق پر زندہ رکھے، اسی حق پر اٹھائے اور حق والوں کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے، اور حضرت پیر صاحب نعمت کا برکات ملالیہ کا سایہ رحمت اللہ تعالیٰ دے گا، اور غوث پاک کے فیوض و برکات سے ہم سب کو مستفید، غوث پاک کا کرم ہم سب کو نصیب، غوث پاک کے فیضان سے ہم سب کو مستفید۔ غوث پاک کی نگاہ ادھر ہے، غوث اعظم کی نگاہ ادھر ہے، غوث اعظم کی بے شک نگاہ ادھر ہے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله آمین آمین۔ وصحبه أجمعين. يا الله مفتي صاحب من بركات عطا فرما، مفتي صاحب من صحت كاملة عاجلة، مفتي صاحب دے درجات بلند فرما، مفتی صاحب دی محبوبیت اور اضافہ فرما۔ یا اللہ انہیں دی دنیا روحانیہ اور کامیاب فرما، انہیں دے نال پیار کرنے والے زیادہ تو زیادہ پیدا فرما۔ یا اللہ یہ خاندان قیامت تک آباد رہے، انہیں دے علمی فیوز و برکات جاری و ساری فرما، انہیں دے جامعات تو کامیاب فرما، انہیں نال وابستہ نے اور انہیں دی قدر کر دینے اللہ تو انہیں دی حفاظت فرما، انہیں دی درجات بلند فرما۔ یا اللہ حاضرین جتنے اس وقت اس پاکیزہ ماحول اس بیٹھے نے، اللہ سب تے رحمت، نور اور برکت نازل۔ یا اللہ کل بیمارن و شفاء کامل عطا فرما۔ یا اللہ بے رزق و رزق حلال عطا فرما۔ یا اللہ بے اولادن صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ تمام بدن نیک فرما۔ یا اللہ گمراہوں صحیح رستہ عطا فرما۔ یا اللہ جھوٹیاں سچ بولنے دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ عذاب جنتلخی، عذاب قبر، عذاب میزان، عذاب پرسلات، عذاب حشر کو محفوظ فرما۔ یا اللہ قبر دے اندر کریم آقا دی شفاعت اور زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ دیدار بیت اللہ
دیدار مدینہ طیبہ بار بار نصیب فرما یا اللہ مسلمانوں کو کامل اتفاق اور اتحاد عطا فرما یا اللہ اہل سنت و جماعت نو کامیاب فرما اور دشمنان اہل سنت نو ہدایت فرما یا اللہ ساڑے سب دے گناہ صغیرہ اور کبیرہ معاف فرما اللہ سانو سب نو آئندہ گناہوں کو لو بچا یا اللہ روحانی طاقت عطا فرما غلبہ نفس اور شیطان کو لو بچا انسانی اور ناری شیطان کو لو بچا اللہ سانو ذلت کو لو بچا اللہ رسوائی کو لو بچا اللہ اپنے غضب و قہر کو لو بچا اللہ آفات و بلیات کو بچا جنات اور جادو کو لو بچا غربت اور بیماری کو لو بچا اللہ ساڑے گھرانو امن دا گوارا بنا اللہ ساڑی اولادنو صالح بنا ساڑے رزق حلال اضافہ اور برکت فرما یا اللہ شہر خانپور کٹورا اس سارا علاقہ مفتی صاحب دا فیضان گھر گھر پہنچا اور یا اللہ اس جگہ اہل سنت جماعت نو استقامت دے اور ناسبیت خارجیت تو پناہ عطا کر اولاد جناب مفتی اعظم صاحب نو وسیع برکات دے کامیابی دے سادات کرام اولاد حضرت غوث پاک میرے کول تشریف فرمانے یا اللہ انہ دے درجات بلند فرما انہ دی عظمت اور شان اور بلند فرما انہ دی محبوبیت اضافہ فرما اج اس عالم دین مفتی اعظم دی برکت نل اور سادات دی برکت نل جتنے موجود نے انہ دی مایوسیاں خوشیاں بدل دے انہ دے دکھ سکھ بدل دے انہ دی بیماریاں شفا بدل دے اور یا اللہ انہ دی آنے والی نسل نو بھی غربت تو محفوظ رکھے غربت بڑا عذاب ہے اللہ ہر مسلمان نو بچا دے موجودہ مرض کرونا ہے اللہ اس تو مسلمانوں نو بچا دے ہر پاکستانی نو بچا دے ہر انسان نو بچا دے اور پاکستان اللہ اسلام دا کلا بنا دے اندرونی بارونی سازشیاں تو اللہ اس ملک نو پناہ عطا کر دے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لکا میں جناب صاحبزادگان صاحب اور سادات کرام دا اور خصوصاً جناب مفتی صاحب دا مشکورہ کہ تو نے رات دے 12 بجے میرے استقبال اور اتنی دیر میں یاد رکھنا گا صحیح انشاءاللہ بہت مہربانی صاحب